अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से खबरें गर्म है। इसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान खान साहब ने तर्जुमानों के इजलास में इस नुक्ते पर एतराज किया है कि कैसे एक सजा याफ्ता मुजरिम को वापस लाने की तैयारियां ना सिर्फ की जा रही हैं बल्कि उसको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रास्ते हमवार कौन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को यहां पर सियासत करने की इजाजत दी जाए तो फिर शायद जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए, फिर तो किसी भी कैदी को कैद नहीं होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि जो मुस्लिम लीग नून एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बुनियादी तौर पर ये अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है। शहजाद अकबर साहब भी कहते नजर आते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून का एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा नहीं है या रवैया नहीं है, अब माजदत खाना है। और दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। पीटीआई क्यों परेशान है अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं? पहले तो ये कोशिश की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, अब वो खासी परेशान नजर आ रही है। दावा ये भी कर रही है कि नवाज शरीफ साहब की वीजा की तौसी की दरखास्त मुस्तरद हो गई है, इसलिए नवाज शरीफ का वापस आना लाजिम हो गया है, नागुज़ीर हो गया है। इस तरह की भी बात की जा रही है। ताहम नजर आ रहा है कि पीटीआई नवाज शरीफ की वापसी की वजह से खासी परेशान है। दूसरी जानिब पर यह भी बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की डील हो गई है और कोई यकीन दहानियां करवाई गई हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं तो वो जेल में नहीं जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे। बार कौंसिल की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि पिटीशन फाइल की जा रही है अदालत में कि जो परमानेंट नाअहली है, डिस्क्वालिफिकेशन है, लाइफ टाइम, इसको खत्म किया जाए। वो कह रहे हैं कि बार कौंसिल को फ्रीक नहीं बनना चाहिए। कुछ वकला ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। और शेख रशीद साहब का जो आज का सबसे अहम स्टेटमेंट है कि इदारे 20 मिनट की पॉलिसी नहीं बनाते, 20 दिन की पॉलिसी नहीं बनाते, बल्कि 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं, इसलिए इदारे आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ शायद एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं बनेगी, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट आज भी हमारे पीछे खड़ी हुई है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मुआवने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर और मरकजी रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ होंगे। रजा रूमी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अशतर औसाफ साहब साबिक अटर्नी जनरल हैं, इनसे कानूनी राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, आप ही से शुरू कर लेता हूं। क्या बार कौंसिल फ्रीक बनने जा रही है, पिटीशन दायर करने जा रही है कि परमानेंट लाइफ टाइम जो नाअहली है उसको खत्म किया जाए और इसका फायदा नवाज शरीफ को होगा? देखिए, किसी का ये कहना कि अभी पिटीशन फाइल हुई नहीं है, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये पिटीशन फाइल हो रही है, कौन सी पिटीशन को फाइल होनी चाहिए, ये एक बेचैनी का और एक कंफ्यूजन का और एक ऐसा तासर दे रहे हैं जिस तरह के सफर में काफी मुश्किलात पड़ रही हैं उनको। ये जो है इस चीज का रवाजी करती है कि ऑल इज नॉट व्हाट इट सीम्स, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि अब तो कुछ ऐसे हालात हैं कि हर तरफ ही बढ़ती जा रही है। बार काउंसिल को, बार एसोसिएशंस को और एक इंडिविजुअल लॉयर को भी हक हासिल है कि वो आइन की या कानून की या रूल्स की किसी शिक को कानूनी जो है चैलेंज दे और वायलेंस के ऊपर, यानी उसका जो है दाखिल है उसको भी चैलेंज करे। और अगर बार काउंसिल ये करती है या बार एसोसिएशन करती है तो बड़ी खुशाइन बात होगी। और ऐसी जो कबाहतें हैं आइन के अंदर जो कि फर्द वाहिद ने उसके अंदर डाल दी थी, निकाल देना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ और पहले भी कहता था, और इसके अंदर अज़हद जरूरी ये जो पैच वर्क हुआ हुआ है उसको ठीक किया जाए। तो आप समझते हैं? जी फरमाइए। जी, जहाँ तक नाअहली की जो 62 तरह आते हैं, ये आइन की शुरू जब बनाया गया था तब उसमें ऐसी तरीके से नहीं थी, और बल्कि इस तरह की बातें जो है वो बाद में डाली गई।
اور جہاں تک پرماننٹ نااہلی کی بات ہے، جو اس وقت قانون کی حیث ہے، الفاظ ہے قانون کے، اس میں تو وہ پرماننٹ ہی ہے، لیکن یہ بالکل بنیادی حقوق کے سے متصادم ہے، یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سے متصادم ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں آپ کسی کو پرماننٹلی ڈسکوالیفائی کر دیں۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق؟ جی، جس طریقے سے لکھی گئی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تشریح ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو آئین میں سے حذف کر دینا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر بار کونسل عدالت سے رجوع کرے گی تو وہ ہیومن رائٹس بیسس پہ کرے گی یا اس بیسس پہ کرے گی کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اگر کریں گے تو وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہونے کے، اور جو رائٹ ہے پولیٹیکل رائٹ ٹو اور اس کے کوئی چیز پرماننٹ، دیکھیے جو خاص طور پہ جو الفاظ ہیں نا صادق اور امین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم ہی اس کے اہل ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صادق ہوں اور میں امین ہوں، یہ القاب ان کے لیے ہیں۔ تو اگر یہ نااہلی ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا سر؟ اس کا فائدہ میرے خیال ہے قوم کو ہوگا، یہ کسی فرد واحد کے فائدے کی بات نہیں ہے۔ جب پولیٹیکل اینٹیٹیز کو، اسٹیٹسمن کو، ان کو آپ اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ پوری قوم کو ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، اگر پرماننٹ نااہلی ختم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا، لیکن آپ کی لیڈرشپ جس میں جہانگیر خان ترین صاحب ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا؟ لیکن بیسیکلی دو طریقے ہیں اس کو پرماننٹ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ختم کرنے کے۔ ایک طریقہ ہے کہ آئین میں کوئی تبدیلی ہو جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ جو اگر 5 ججز نے فیصلہ کیا ہوگا سپریم کورٹ یہ 7 نے کیا ہے، تو اس سے زیادہ آپ کہہ لیں فل بینچ ایک بن جائے، فل بینچ بن کے تو کوئی فیصلہ کر دے، لیکن وہ کسی اور کیس میں ہو اور وہ ایک ریفرنس بن جائے۔ تو یہ دو طریقے ہیں میں سمجھتا ہوں، تو مجھے تو یہ دونوں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کسی بھی طرح۔ یہ یو کین سے کہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے، اور امپریشن چونکہ عدالتوں کے ریکارڈ کافی ماڑا ہے پہلے، تو ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو فیسیلیٹیشن والی بات کہہ لیں، کسی کے لیے کوئی ٹیلر میڈ قسم کے فیصلے جو ہیں، فیصلے جو ہیں وہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ جسٹس کیوم کی ایگزامپل سب سے اہم ہے، نسیم حسن شاہ صاحب نے کی بھٹو صاحب کے کیس میں۔ تو اس طرح کی چیزیں ماضی میں جو موجود ہیں، اور پھر جو میاں خاندان ہے انہیں کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ماضی میں لگاتار فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ بڑی یو کین سے ببانگے دھول کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے ہو جائے گا، اور کسی نہ کسی طرح بعد میں اس طرح کی چیزیں بنتی بھی ہیں۔ اس لیے یہ امپریشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی امپریشن کریٹ کرنے سے زیادہ کوئی ایفرٹ ہے، اس کے زیادہ کچھ ہے، لیکن یہ امپریشن کریٹ ہو جانا ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یا اس امپریشن کا بننا جو ہے یہ عدالتوں کے لیے، بار کے لیے، بینچ اور بار دونوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت بحال کرنے کا کوئی ٹائم ہے کہ نہیں۔ چیمہ صاحب، یہ پلی لی جا رہی ہے وکلاء کی جانب سے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے یہ والی بات۔ میں اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جنرل عبدالقیوم صاحب، نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ڈسکشن ہے نا، اہلیت نا اہلیت، آ رہے ہیں واپس یا نہیں آ رہے، آئی ٹیل یو کہ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے بگر ایشوز تو ہیں، اکنامک ریوائیول کے ہیں،
آپ کا سی پیک کا ایشو ہے، افغانستان کا ایشو ہے، نیشنل سیکیورٹی کے بہت سی چیزیں ہیں، انڈیا بہت کچھ آگے نکلتا جا رہا ہے، تو ہم ان چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی جو کوشچن آپ کا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، دیکھیں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ ناقابل فہم ہے کہ ایک بندے کو سزا ہوئی ہے ایک عدالتی پروسیس کے تھرو، اور وہ باہر ہیں، اجازت بھی عدالت سے لے کے گئے، اور وہ ان کی جان بھی تب چھوٹے گی کہ وہی عدالتی پروسیس جو ہے ان کو دیکھے گا، اور وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ان کو ریلیف ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اس سٹیج کے اوپر ایک واویلا کرنا یا رونا دھونا شروع کر دینا کہ وہ تو آنے لگے ہیں، ہاؤ کین ہی بیکم فورتھ پرائم منسٹر۔ بھائی دیکھیں، اگر وہ عدالتی جنگ جیتتے ہیں، اور وہ وہی عدالتیں جنہوں نے 100 دن میں 150 پیشیاں کر کے ان کے وزارت سے ہٹا کے، اپنی پارٹی کی قیادت سے ہٹا کے پابند سلاسل کیا، اگر وہ ریکنسیڈر کر کے تو ان کو کوئی ریلیف دیتی ہے تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے نا۔ اور سیکنڈلی ریلیف دینے کے بعد بھی جب تک کہ پبلک کی پذیرائی نہ ہو اور ووٹس لے کے وہ نہیں آئیں گے تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے میرے خیال ہے اس پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابھی وہ واپس تو میرے خیال میں ان کو شورلی آنا چاہیے۔ میں تو میرے سے وہ ذاتی رائے لیں تو میں ان کو کہوں کہ ادھر آئیں، ہو جائیں پابند سلاسل، اور اپنی لیگل جو کیسز ہیں ان کو فائٹ کریں۔ اور اگر یہ سارے لوگ ٹاپ جج ہمارے جورسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے اور انٹرنیشنل بھی، لیکن ہمارے آئین کا ایسا اگر تاحیات پابندی ہے تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو نکالا جائے، اور پلس اپنا کیس لڑا جائے جس کے اندر ان کی کنوکشن ہوئی ہے، اور وہ جب تک نکلیں گے نہیں اس وقت تک آگے باتیں جو ہے نا یہ پریزمپشنز ہیں اس کے اوپر ہم ایک بڑا کاسل بنا لیتے ہیں اور پھر گراتے ہیں۔ اور اگر وہ عدالت ان کو نہیں چھوڑتی، وہ بھی عدالت کا حق ہے، اور عدالت اگر ان کی بات سن کے اور ان کے وکلاء ان کی جان چھڑا لیتے ہیں اور وہ سرخرو ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمیں کوئی گرج نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ اوپن اور اس پائے کا لیڈر جس کی ایک بڑی پارٹی ہے، جس کی فالوئنگ ہے، وہ اگر الیکشن لڑتا ہے اور جیتتا ہے، چوتھی بار بنتا ہے یا 5ویں بار بنتا ہے، دیٹ از immaterial، بیکاز پوائنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو بائی واٹ یور کانسٹیٹیوشن اینڈ یور رول سے۔ تو اس لیے بٹ پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جنرل صاحب کہ پی ایم ایل این والے عدالتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک پریزمپشن ہے نا، عدالتوں کے اوپر اگر کوئی دباؤ ڈالتا ہے تو عدالتوں کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ میں یا آپ یا ہمارا کوئی اپوزیشن کا بھائی، ہم خود جج، جیوری اور ایگزیکیوٹر تو نہیں بن سکتے۔ ہم ابھی ہر چیزوں کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں، جی وہ کارے دیکھیں، کوئی بھی کیس سامنے آتا ہے اس کو میرٹ پہ دیکھیں، اگر وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے والی بات ہے تو ان کو ایسی سزا دیں کہ وہ سخت ترین ہے اکارڈنگ ٹو دی لا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر جینوئن بات ہے، دیکھیں نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مثلا جسٹس صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے۔ اسی طرح یہ جو گلگت بلتستان کے رانا صاحب کا ہے وہ ابھی چل رہا ہے، لیٹس کورٹس ول ڈو جسٹس، اور وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ آپ وہ ارشد صاحب کی جو ٹیپیں تھی وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیانات ہیں، یہ دیکھیں، آپ کی جوڈیشل ہسٹری کو بھی سامنے رکھیں نا۔ نسیم حسن شاہ صاحب نے ایڈمٹ کیا ٹی وی کے اوپر کہ جوڈیشل مرڈر کیا ہم نے بھٹو صاحب کو ہینگ کر کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نظریہ ضرورت آپ کا چلا، آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کو آئین امینڈ کرنے کے لیے ہائیسٹ کورٹ نے اجازت دی، کیا یہ ساری باتیں ٹھیک تھیں؟ تو اس لیے فرشتے کہیں بھی نہیں ہے، نہ آرم فورس۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آتا ہوں، اور جی جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ رضا رومی صاحب، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور کیا عمران خان صاحب خوفزدہ ہیں؟ جی شاید، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آ رہے کہ نہیں آ رہے، لیکن خبریں تو یہی ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، جب بھی الیکشن ہوں گے تو ابھی نہیں مجھے پتا کہ وہ فل فور آئیں گے واپس، لیکن یہ کہ الیکشن سے پہلے تو یقیناً وہ آئیں گے، کیونکہ ان کو ان کی واپسی اور ان کی یہاں پہ پریزنس بہت ضروری ہوگی۔ جہاں تک ان کی وطن واپسی کا سوال ہے، بھی جیسے چینل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو یہاں پر آ کر لیڈ کریں۔ اگر یہاں پہ انہوں نے عوامی سیاست اور گراس روٹ سیاست کرنی ہے تو ان کی موجودگی یہاں ضروری ہے، اور پھر جو ان کے مقدمات ہیں، جو بھی قانونی مراحل ہیں، ان کو وہ فیس کرنا چاہیے، اور جو فیصلہ کریں عدالتیں۔
उनको तस्लीम भी करना चाहिए। तो यूं लगता है कि ये बात जरूर है कि सियासी चूंकि इस वक्त हवा तब्दील हो रही है बड़ी तेजी के साथ, तो उसमें यकीनन नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त अहम सियासतदान है और एक अहम किरदार है पाकिस्तानी सियासत की शतरंज का, तो वो यकीनन लौटेंगे भी और उनका एक फ्यूचर रोल सबके सामने तो आप है। उनको और चौथी बार वजीर आजम देख रहे हैं? नाअहली खत्म हो जाएगी? देखिए मुझे नहीं पता कि वो वज़ीर आज़म वो बनेंगे नहीं, लेकिन नाअहली तो उनकी पहले भी हुई थी। अगर आपको याद हो तारीख, आपको पता है शाहिद के जन्म 2000 के में, समय बिल्कुल जी उनको 21 साल के लिए कैद मिली थी और ताहयात नाअहल हुए थे। ठीक हो गया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर इदारों की नवाज शरीफ साहब के साथ सुलह हो जाती है तो इसमें बजायका क्या है? आपको क्या परेशानी है? नहीं देखें, हमें तो मियां साहब के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी तो ये है कि एक आदमी के लिए पूरे अदालती सिस्टम को अगर आपने एट स्टेक लगाना है या लगाया रखा है तारीख में, तो ये काम छोड़ दें आप। अब इस काम को छोड़ दें आप। यहाँ पे देखें, अब नया पाकिस्तान बना, मार्शल लॉ बार बार आते रहे, जमहूरियत कंटिन्यू न की, उस वक्त तो और बात थी। आज फिर मतलब 21वीं सदी 2021 आ गया। 2021 में भी अगर वही चीजें हों, उसी तरह की चीजें हों, तो फिर मेरा ख्याल है कैसे ये यहाँ ट्रांसपेरेंसी आएगी, कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा। तो जिन अदालतों ने निकाला था वही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर देंगी, इस पे एतराज कैसे है? मैं कह रहा हूँ कि अदालतें अपना तमाशा ना बनाए, वरना नवाज शरीफ देखें, हम तो फेस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, एज अपोजिशन लीडर भी कर रहे हैं। तो जब उनको डिस्क्वालीफाई किया था तब अदालतों ने अपना तमाशा नहीं बनाया था? मैं तो अदालतों के फैसले ये नहीं कह रहा कौन सा फैसला गलत था कौन सा ठीक था। मैं कह रहा हूँ कि कंट्राडिक्टरी फैसले, किसी एक आदमी के लिए फैसला और हो, जुनेजो साहब की असेंबली बहाल ना हो, नवाज शरीफ की हो जाए, बेनजीर की ना हो, नवाज शरीफ की हो जाए, भुट्टो को सजा हो जाए, नवाज शरीफ की सजा वापस हो जाए, फिर आपकी अहलियत और नाअहलियत उससे क्वेश्चन आ जाए, फिर आप जिस तरह की बात करें कहें, वो बाद में आपको प्लेट में रख के दे दी जाए चीज, तो ये तमाशा है। हमारी अदालतें बैठ के, मेरा सुप्रीम कोर्ट या मेरा हाई कोर्ट बैठ के दर्ज कर रहा हो, तो मुझे इस बात पे बड़ा सीरियस इतराज है। मैं इस बात पे चीखूंगा, मैं बोल पड़ूंगा, मुझे को बुलाए फिर भी मैं आ जाऊंगा। मैं कहूंगा कि मैं जुबान, चलो मैं मेरे पास में है या नहीं, लेकिन मैं लफ्ज बोलूंगा कि मैं नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही है। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल क्यूम साहब, जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं कि इदारों के फैसलों में, इदारों के कंडक्ट में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं? या देखिए, मैं 100% एग्री करता हूँ। चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारा, उन्होंने कहा मेरा इशू नहीं है कौन मुल्क से बाहर है या आएगा, कौन जेल में है या नहीं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इशू यही है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको फेयर होना चाहिए। देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म है, 8-9 चीजें, मैं सारी वो कवर नहीं करता, लेकिन एक इसमें यह है कि आप किसी से खुश हो या नाराज हो, दोनों हालतों में इंसाफ करें। आई थिंक इंसाफ, इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद ही जब किसी ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आपका ट्रांसपेरेंट और इंसाफ पे मबनी आपका जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा जिस कौम का, वो तरक्की नहीं करेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो आपका जुडिशियल सिस्टम है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका एक कत्ल का मुकदमा है तो 30 साल से भुगत रहा है और एक प्राइम मिनिस्टर को आपने खुडे लगाना है तो आप दिन रात पेशकियां कर रहे हैं। ये बड़ी ट्रांसपेरेंट बातें हैं ना। इसी तरह आप
ایک فیصلہ ادھر ایک فیصلہ ادھر، میں بہت سی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. بالکل صحیح ہے. جنرل صاحب آگے بڑھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آئیں گے تو جیل میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے آنیسٹ ٹو گاڈ میں بڑا سنسیئرلی بتاتا ہوں، مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ ڈیل نہیں ہو سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. جنرل امجد شعیب صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں. یہ راستے نون لیگ نکال رہی ہے یا کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو روکنے چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر کو اختیار ہے، ادارے ان کے ماتحت ہیں، اور کیونکہ ہماری سمجھ سے تو یہ وعدہ تر ہیں چیزیں. راستے ہموار اگر کر رہی ہیں تو عدالتیں کر رہی ہوں گی، جہاں ریکارڈ نہیں ملتا تو فوٹو کاپیاں جمع کرائی جاتی ہیں ان کے احتساب کے عدالتوں میں، اور وہ کہاں جاتے ہیں کاغذات جو اوریجنل ہوتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرصورت یہ حکومت کا کام تھا کہ وہ ان اداروں کو ٹھیک کرتے تاکہ کسی کے نکلنے کا راستہ نہ رہتا. تو راستہ ہموار ہو رہا ہے تو ان کی اپنی ناکامی ہے. میں ایک چیز اور عرض کروں، مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی 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 ہیلو، جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے، بولیے بولیے بولیے. دیکھیے بات یہ ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے اپنے وعدے تھے. راستہ ہموار وہ خود کر رہے ہیں. جب آپ نے سینکڑوں کے حساب سے وعدے کیے اور بہت بڑے بڑے وعدے کیے، اور آج آپ کا ٹینیور جب 1.5 سال کا رہ گیا اور آپ نظر دوڑائیں تو آپ نے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا. آپ تو کہتے تھے کرپٹ لوگ ہیں، ان سے پیسے نکلوائیں گے، ان کو جیلوں میں بھجوائیں گے. آپ نے کچھ نہیں کیا. تو پھر راستہ تو آپ نے ہموار کیا نا، کسی اور نے تو نہیں کیا. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوا کا رخ کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ یہ پارٹی ہارتی رہی ہے. اگر ضمنی الیکشن یہ ہار رہے ہیں اور اس میں ہوا کا رخ پتہ لگ رہا ہے تو راستہ کون ہموار کر رہا ہے؟ ان کی اپنی پارٹی کر رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو خود دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ان کا اشارہ ویسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. دیکھیں وہ اشارہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے کان یہ سننا چاہتے ہیں تو آپ سنیں گے، خوش ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ تجزیہ کار ہیں تو آپ تجزیہ کریں گے، اور تجزیہ یہ کہے گا کہ جو ناکامیاں سمیٹی ہیں یہ پی ٹی آئی نے اپنے وعدے کر کے اور ان کے پورا نہیں کر سکے، تو یہ راہ ہموار کون کر رہا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ان کو کہ یہ وعدے کرو اور پھر اس کو پورا نہ کرو. بالکل صحیح ہے. تو ویسے اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے ابھی جو ہوا کا رخ نظر آ رہا ہے، جی دیکھیں نا، جو ابھی یہ جتنے ضمنی الیکشن ہارے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہروائے ان کو. اب اگر آپ کو آپ کی شکست سامنے نظر آ رہی ہو، آپ کے آنکھوں میں جھانک رہی ہو، تو آپ دائیں بائیں کی مارے تو وہ ٹھیک ہے. میڈیا میں ہم اس طرح کی کہانیوں کو اچھال لیتے ہیں، لیکن بہرصورت اگر آپ ایک پروفیشنل تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی آپ کے پلے ہے کچھ نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا تو اس کا مطلب جو پلے کچھ نہیں والی بات تو باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی کر رہی تھی. جنرل صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بیکنگ کرنا حکومت کی چھوڑ دے تو حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیوٹرل پہ چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں تو کسی پہ پابندی نہیں، اور میں نے سچ کم از کم نہیں سنا. وہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی اگر ان میں سے کوئی سچ بولے. اب دیکھیے زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سے فارمولہ مانگ رہے ہیں. اس ملک میں انتہائی مخبوط الآواز پاگل آدمی چاہیے جو جا کے ان سے فارمولہ پوچھے. جس نے ہستی بستی پورے ملک کی پارٹی کو جا کے سندھ تک کنفائن کر دی، اس سے جا کے فارمولہ پوچھے گا کوئی؟ جس نے تباہی تہس نہس کر کے رکھ دی ایک پارٹی کو جو فیڈریشن کی پارٹی ہمیشہ سے کہلاتی تھی، آج وہ سندھ میں دھاندلی نہ کرے تو سندھ کی بھی نہیں رہتی وہ پارٹی. رائٹ. تو آپ سوچیں کہ ان باتوں پہ ہم یقین کر کے تو تجزیے شروع کر دیتے ہیں. حقیقتاً تو باتوں پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل میں جاؤں اس سے فارمولہ پوچھنے کے لیے تباہی کا. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، کوئی نواز شریف صاحب کو یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ واپس آتے ہیں تو جیل میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے میرے خیال سے ایسی تو یقین دہانی کوئی کروا بھی نہیں سکتا، اگر کروانا بھی چاہے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک جوڈیشل پروسیس ہے اور وہ جو کیسز زیر التوا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور دیگر
मामलात में भी उसमें उनको फेस करना पड़ेगा। बहरहाल अभी ये जनवरी में जो तारीख पड़ी है उनके मरीम नवाज के केस की, उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि अदालत का क्या रुझान है। अगर उसमें उनको रिलीफ मिलता है तो फिर को अक्यूज जो होते हैं उनको भी ऑटोमेटिकली कानून के तहत वही रिलीफ मिलता है। ये सारी बातें इस वक्त हवाई बातें हैं वैसे शायद, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेकुलेशन होती रहती है। आपको पता है कि ये कोई पहली बात नहीं हो रहा, हर साल ये वाला चक्कर चलता है कि जी मार्च आ रहा है और मार्च से पहले ये होगा, और फिर वो साल गुजर जाता है, मार्च गुजर जाता है, लोग बातें भूल जाते हैं। असल बात ये है कि ये आखिरी 1-1.5 साल जो रह गया इस गवर्नमेंट का, वो उसमें जो आपने खान साहब के बयानात का जिक्र किया और दीगर जो आपने नुक्ते उठाए, उसमें अब ये है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अभी नहीं, अगर 6 महीने में नहीं तो 1.5 साल में तो यकीनन जाना है। इसलिए सारी फरीकैन जो है वो अपनी अपनी जो है पोजीशन उसको मुस्तहकम भी कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और उसमें नवाज शरीफ साहब, जाहिर बात है उनकी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है, और अगला इलेक्शन जब भी होगा PMLN सबसे जो है मजबूत पार्टी बन के उभरेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके कायद जो है वो नवाज शरीफ साहब, उनके साथ क्या करना है और कैसे करना है वो आप देख लेंगे अगले चंद ही महीनों में, वो चीज वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेख रशीद की जो स्टेटमेंट आई है कि इदारे 20 साल के लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद चीमा साहब, आप कह रहे थे कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, नजर भी आना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत की पीठ से हाथ नहीं उठाया है, इसलिए कि चूंकि इदारे 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं, 20 दिन की नहीं बनाते। आपका मौक़िफ़ शेख रशीद साहब से डिफरेंट है। आप कहते हैं कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, वो कह रहे हैं इदारे हमारे साथ खड़े हैं। नहीं, इदारों का न्यूट्रल होने से मुराद ये है कि इदारे अपने जो उनका मैंडेट है उसके मुताबिक परफॉर्म करें। हुकूमत के जो भी फैसले होते हैं मुख्तलिफ इदारों ने उसका मुख्तलिफ पोर्शन जो है उस पोर्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, या आप कह लें कि सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका जो रोल है वो वही परफॉर्म करते रहे तो वही उनकी हुकूमत के साथ होना है, एक पेज पे होना है। इसके अलावा कोई उनका रोल नहीं है। बाकी ये है कि हुकूमत को एडवाइस देना, इदारों का बड़ी कम्पिटेंसी है, रिसर्च काफी करते हैं, अवामी ट्रेंड का उनको पता होता है कहाँ कहाँ। फिर मैंने तो देखा है जब मैं SAPM बना हूँ तो बड़ा क्लोजली मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर में या फूड सिक्योरिटी में बड़ी अच्छी रिसर्च है इदारों की। मैंने यहाँ देखा है पावर डिवीजन में, मतलब यू कैन से कि जो वफदा है या इलेक्ट्रिसिटी पे क्रिएशन में या बाकी जगह पे मैंने मतलब उनकी इनसाइट काफी देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था ये। तो अदारों की ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो रिसर्चर हैं उससे ज्यादा रिसर्चर मैंने देखे हैं अदारों में। तो आप कह लें कि ये जो सपोर्ट देना, जो सपोर्ट होती है, क्योंकि सारे जितने अदारों के भी फंड जो हैं वो तो अवाम ही दे रही है, ये गवर्नमेंट दे रही है, तो उन जहाँ से वहाँ पे सपोर्ट फराहम करना जो है यही न्यूट्रल होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भी हाथ उन्होंने जाके को हमारा काम करना है। बेसिकली मुल्क के लिए जो बेहतर है वही उन्होंने करना है। जो हुकूमत को आप कह रहे सपोर्ट उनका मैंडेट है वो सपोर्ट उन्हें देनी है। सही है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ इसमें यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा मैं इस बात पे कि ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू है कि नवाज शरीफ साहब की डील का या अदारों से किसी का उनको कोई सपोर्ट करने का। लेकिन मरियम बीबी और नवाज शरीफ दो बंदे जो हैं ये जो कुछ मांगते हैं इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क की पार्लियामेंट और इस मुल्क के अदारे उनको दे नहीं सकते। ये ऐसा कानून ऐसी फेवर मांगते हैं जो बिल्कुल इनके लिए टेलर मेड हो तो नहीं सकते। और दूसरी बात इसमें 3 चीजें आजकल हुई हैं। आजकल 3 बड़े सेटबैक आए हैं मुस्लिमों को। एक सेटबैक आया कि 16.3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका चालान जब जमा हुआ और उसमें 100 गवाह सामने आए तो वो एक बड़ा बड़ा सेटबैक था। दूसरा सेटबैक इनको आया है कि इन दिनों नवाज शरीफ साहब का जो वीजा है
وہ جو ایکسپائر ہو رہا ہے یا عدالت سے ان کی وہ جو درخواست تھی وہ کوئی انٹرٹین نہیں ہو رہی، تو یہ ایک دوسرا سیٹ بیک تھا۔ تیسرا سیٹ بیک آیا کہ ان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، وہ شہباز شریف ہوگا یا جنید صفدر ہوگا یا مریم ہوگی یا نواز شریف ہوگا، یہ ایک کنٹروورسی۔ لیکن عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ اگلا وزیر اعظم نون لیگ کا کون ہوگا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور وہ ان کو لگ بھی رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب چوتھے وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ چیمہ صاحب یہ بتا دیں، پرسوں منی بجٹ پیش ہو رہا ہے، پاس کروا سکیں گے؟ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں یہ منی بجٹ جو ہے یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ منی بجٹ آپ کے پاس اگر کوئی آپ کہہ لیں منی بجٹ میں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ 22ویں بار گئے ہیں۔ جنرل عبدالقیوم صاحب، یہ شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ بلا وجہ خوش ہو رہی ہے، ہم تو شاید 20 سال کے لیے یہی ہیں۔ دیکھیں آپ آئی ڈونٹ نو کہ شیخ رشید صاحب کی اسٹیٹمنٹس کس کو آپ سیریسلی لیں اور کس کو نہ لیں۔ آئے دن یہ جو ہے نا ان کی جماعت جب یہ اداروں کی بات کرتی ہے تو ایکچولی ان کو کنٹروورشل بناتے ہیں کہ وہ ہماری پیٹھ پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں، وہ ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے ہیں۔ یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرم فورسز کا ادارہ موسٹ پیوٹل اور ویری اسٹرانگ، اور وہ سول گورنمنٹ کا سبسروینٹ ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی حکومت کے ایسے مسائل سے دوچار ہو جائے جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے تو وہ بولیں گے نہیں یا وہ پس چلمن ساری بات نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں ایسی اسٹیٹمنٹیں جو ہوتی ہیں نا آف دی کف، یہ ہوتا ہے فائرنگ فرام دی ہپ، یہ دائیں بائیں، جیسے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ چوتھی بار کیسے بن سکتا ہے، بھئی آپ ازمپشنز پہ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جیسے جن صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہوا کا رخ ہے نا، وہ لوگ دیکھیں جب نون کی حکومت تھی تو 32 بائی الیکشن ہوئے جس میں 30 انہوں نے خود جیتے تھے جو حکومت میں تھے، ابھی 14 ہوئے ہیں تو 12 اپوزیشن میں ہو کے نون نے جیتے ہیں۔ پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز دیکھیں، پھر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ تو اس سے ہی اندازہ ہونا چاہیے رولنگ پارٹی کو، پبلک کی پذیرائی یہ لے لے، کارکردگی بہتر کریں، ان کے سامنے 30 مار خان کھڑا نہیں ہو سکتا کوئی بھی پارٹی ہو۔ تو آئی تھنک ان کو کنسنٹریٹ یہ کرنا چاہیے۔ ابھی منی بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر منی بجٹ آتے رہتے پہلے بھی حکومتیں دیتی رہی ہیں، لیکن اگر منی بجٹ آ رہا ہے 320 ارب روپے کے ٹیکس لگانے پبلک پہ جن کی پہلے چیخیں نکلی ہوئی ہیں، تو اپوزیشن اس کو اپوز تو کرے گی نا، وہ تو شور کرے گی۔ جی جنرل امجد شعیب صاحب، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 دن کی پالیسی نہیں بنتی، 20 سال کی پالیسی بنتی ہے، ادارے آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، مسلم لیگ نون بلا وجہ خوش ہو رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے شاہد میتلا، آپ ماشاءاللہ اتنے پرانے اور مجھے ہوئے صحافی، تو شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ کو آپ اتنا سیریسلی لے بیٹھے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا سے مجھے پریشانی ہوئی، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی ان کی سٹیٹمنٹ کو بہت سیریسلی نہیں دیکھا، نہ اس پہ میں نے کوئی تبصرہ اس طرح کیا۔ سیدھی سی بات ہے، اپنی پرفارمنس کو دیکھیں، باقی دنیا کو چھوڑ دیں۔ اگر اپنی پرفارمنس ان کی لوگ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، لوگ مطمئن ہیں، تو کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، اور اگر لوگ مطمئن نہیں اس پرفارمنس پہ اور اتنی آبویس ان کی چیزیں ہوں تو یہ جو جی چاہے کہتے رہیں، اس سے کیا کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو جتنی یہ ابھی جتنے ضمنی الیکشن اور جو کچھ ہوا جس میں یہ ہارتے رہے ہیں، وہ کسی ادارے نے تو نہیں کیا نا، جا کے کہیں سے کوئی شکایت تو نہیں آئی کہ ادارے نے ہرا دیا ان کو۔ تو یہ باقی سب ڈرامہ بازیاں ہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ شیخ صاحب میں بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے، لیکن حقائق آپ سب کے سامنے ہیں، آپ بھی، میں بھی، ہم سب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی پرفارمنس کچھ دکھائیں۔ پرفارمنس نہیں ہے، یہ بات اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، میڈیا بھی کہہ رہا ہے، عوام کو بھی یہی لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے۔ تو اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، چیئرمین سینٹ یا اسد کیسر صاحب کے خلاف، تو ادارے سپورٹ نہیں کریں گے؟ جیسے ابھی جو جوائنٹ سیشن میں بھی کہا گیا، شاہد خاقان عباسی نے میرے شو میں بھی کہا کہ اداروں نے ان کو سپورٹ کیا، ٹیلی فون کالز آئیں اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو کہ جا کے ووٹ ملے، تو اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ بولنا ان کے لیے اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے ان کے منہ سے سچ نکلنا۔ اگر کسی نے ٹیلی فون کیا تو کیوں نہیں نام بتا دیں اس کا، کو کہہ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، بعض لوگ اپنی اہمیت جتانے کے لیے، بعض لوگ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے، یہ وہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا کچھ نہیں تو آپ کو اپنی تباہی سامنے نظر آ رہی ہے۔ دوسری پارٹیز جو ہیں
ان میں بعض لوگوں کو کچھ ملا، بعض کو نہیں ملا، وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہانیاں بناتے رہتے ہیں تاکہ ان کو بھی پارٹی توجہ دے۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ آگے میں اور آپ اپنے طور پہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں وہ ایک اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر کے ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ہوا جو اب چلی ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے اس کے موافق نہیں۔ رہی بات تو یہ ان کی کہ حکومت گھر جا سکتی ہے؟ میری بات سنیے، کیا یہ جو اپوزیشن ہے اس کے اپنے اندر مفادات کا تضاد نہیں ہے؟ پیپل پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جب آئے ہیں میدان میں تو ان کے اپنے جھگڑے، لیکن کہا جا رہا ہے اب اتفاق ہو گیا ہے، کہا جا رہا ہے اب اتفاق ہو گیا ہے، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ ہے، اندر سے مفادات وہی ہیں۔ کیا یہ گورنمنٹ ان کو گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کبھی سیریس تھی؟ کبھی بھی نہیں تھی۔ ان کو سندھ سے غرض ہے، مال لوٹ رہے ہیں، وہاں پہ کھا پی رہے ہیں، مزے میں ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کو چھیڑنے یا ہلانے کی؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کے اپنے مفادات کی روشنی میں دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ سسٹم سب کو سوٹ کر رہا ہے، چلتا ہوا، سب مزے میں ہے۔ تو آپ حکومت گھر جاتی نہیں دیکھ رہے ہیں کمنگ سون، نیئر فیوچر؟ کیا چیز؟ آپ حکومت گھر جاتے نہیں دیکھ رہے نیئر فیوچر میں؟ نہیں، کیا ابھی اگر کوئی بھیجنا بھی چاہے تو میں سمجھتا ہوں حماقت ہے، بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جو ادارے نیوٹرل ہے، پرفارمنس اپنی دکھا سکتے تھے وہ کر نہیں سکے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لیٹ ہو گئے، دیکھنا ان کو گرانا کوئی آسان نہیں تھا، آسان تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ آپ کی دو پارٹیاں جو کولیشن پارٹیاں تھیں ان کی، وہ ان کو گرا سکتی تھی اگر چھوڑ دیتی، لیکن وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب وہ لیٹ ہیں، اب ان کی اپنی بھی کشتیاں جو ہیں وہ جل چکی ہیں، تو یہ تو بیٹھے رہیں گے ابھی اسی طرح 1-1.5 سال اور۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اگلا ٹینیور ہمیں نہیں ملنا تو ہم کیوں وقت ضائع کریں، سو لگے ہوئے۔ بالکل میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسی چیز ہے، اور پھر ان کو بہانہ مل جائے گا، سارا ملبہ ڈال دیں گے جو ناکامیاں ہیں کہ جناب ہمیں تو حکومت ہی کرنے دی۔ بالکل صحیح ہے۔ جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا، جنرل عبدالقیوم صاحب آپ کا، جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ کا، رضا رومی صاحب آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔